Welcome back to Tea Break. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو ٹی بریک۔ آپ کا لقمان سلیمانی آپ کے سامنے۔ ویورز کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ امید ہے انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے۔ ویورز، رمضان گزرا جا رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ۔ رمضان کا مہینہ پتہ بھی نہیں چلا کہ کتنی جلدی سے گزر گیا، اور اس میں کچھ آبزرویشنیں تھیں جو کہ ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھیں۔ انہی آبزرویشنوں میں ایک اور آبزرویشن لے کے آپ لوگوں کے سامنے ہم حاضر ہوئے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہم نے رمضان ٹرانسمیشن کا ایک سیٹ اپ بنایا تھا، ایک شروع کیا تھا، اس حوالے سے بھی ویڈیو کے اینڈ کے اوپر ضرور بات سنیے گا۔ چلے ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ آج کی آبزرویشن جو بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ مساجد کے اندر بچوں کا شور و گوگا، ٹھیک ہے، اس کی ہم نے بات کرنی ہے۔ بات کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے بٹن کو آن کر لیں۔ اچھا، بات شروع کرتے ہیں جی۔ سب سے پہلے یہ کہ مساجد کے اندر چھوٹے بچے جو آتے ہیں وہ شور کرتے ہیں، اس سے لوگ تنگ ہوتے ہیں۔ اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی اچھی چیز ہے اور کتنی اچھی چیز نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم آغاز اس طرح کرتے ہیں کہ ان بچوں کی محنت کی ہم بات کرتے ہیں کہ جو بچے گھر میں موبائل وغیرہ چھوڑ کے، اپنے ٹیب وغیرہ چھوڑ کے، اپنے کھلونے چھوڑ کے وہ گھر سے اٹھ کر مسجد میں آتے ہیں، جی بالکل، سب سے پہلے ہم ان کی اس محنت کی قدر کرتے ہیں کہ جو محنت کرتے ہوئے وہ اپنے گھر میں موبائل، ٹیب وغیرہ، ٹی وی وغیرہ، کھلونے وغیرہ چھوڑ کر مسجد میں آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ دیکھیں، 7 سال سے چھوٹا بچہ ہے نا، تو اس کے لیے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں بولا کہ ان کو نماز کا کہا جائے۔ جب وہ 7 سال کا ہو جائے تو پھر ان کو نماز کا کہنا ہے۔ اب جب 7 سے 10 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر سختی کرنی ہے کہ نماز پڑھے۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کی روٹی تک آپ بند کر سکتے ہیں، اس کو مار سکتے ہیں، اس کو کمرے میں بند کر سکتے ہیں تاکہ وہ نمازی بنے اور نماز پڑھے۔ اب ہم بات کرتے ہیں چھوٹے بچوں کی کہ چھوٹے بچے جو مساجد میں آتے ہیں تو پھر جب وہ 7 سال سے چھوٹے ہیں، نماز نہیں پڑھیں گے تو مسجد میں آ کے کریں گے کیا؟ اب یہ ہے کہ ان کا ٹریننگ پیریڈ چالو ہے، ان کا ٹریننگ پیریڈ چالو ہے۔ انہیں کم از کم، دیکھیں آپ لوگ پلے گروپ میں بچوں کو اسکول میں بھیجتے ہیں، اس میں 2.5 سال سے بچوں کو بھیجنا شروع کر دیتے ہیں۔ جی اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے، انہیں پوچھو نا کہ بچہ تو کچھ پڑھ ہی نہیں سکتا، کہتے ہیں جی اتنا ہی ہو جائے کہ آنا جانا شروع کر دے، اس کو پتہ چل جائے کہ کس طرح آنا ہے، کس طرح جانا ہے، کس طرح میں نے ادھر ٹائم گزارنا ہے، یعنی وہ صرف آنے جانے کی ایک روٹین سیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر اسی چیز کو ہی دیکھتے ہوئے ہم بچوں کے لیے اجازت دے دیں کہ بچوں کو مسجد میں آنا چاہیے تاکہ ان کو یہ پتہ چل جائے کہ مسجد میں آنا جانا کیسے ہے، اب وہ آ جاتے ہیں مسجد میں، اچھی بات ہے، والدین لے آتے ہیں، بہن بھائی لے آتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں، اب آ کے ادھر شور کرتے ہیں۔ تو یہ شور کرنا کیسا ہے اور کس طرح کا ہے؟ شور 2 طرح کا ہے۔ ایک شور تو وہ ہے کہ وہ آ کے تنگ ہوتے ہیں اور رونا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسرا شور اس طرح کا ہے کہ وہ آ کے تو ایک کھیل کود میں لگ جاتے ہیں، یہ شور ہے۔ اب دونوں شوروں کو ہم نے کس طرح دیکھنا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ اگر تو وہ رونے لگ جاتے ہیں، تنگ ہو جاتے ہیں کسی وجہ سے، تو اس میں روایات میں آتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات اپنی نماز کو تب چھوٹا کر دیا کرتے تھے جب وہ کسی بچے کے رونے کی آواز سنتے تھے، کہ یعنی بچہ اب وہ تنگ ہو رہا ہے، اپنی ماں کو تنگ کر رہا ہوگا، اپنے باپ کو تنگ کر رہا ہوگا، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو چھوٹا کر دیتے تھے۔ اب ہم بات کرتے ہیں دوسری کھیل کود والی۔ تو کھیل کود کے لیے جو مسجد تھا نا، مسجد ایک ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے، وہ چاہے جس عمر کا بھی مسلمان ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، اس کے لیے مسجد ایک ٹریننگ کا حصہ ہے۔ یہاں تک کہ مسجد نبوی میں نیزہ بازی تک کی ٹریننگ بھی ہوتی رہی، مسجد نبوی میں پڑھائی کی ٹریننگ بھی ہوتی رہی، تربیت کی ٹریننگ بھی ہوتی رہی۔ اسی مناسبت سے ہم دیکھتے ہوئے بات کریں، میں جس مسجد
مسجد کے اندر جو ہے تراویح وغیرہ یا نماز وغیرہ ادا کرتا ہوں، اس مسجد کا ایک بہت اچھا سسٹم ہے۔ ان کا یہ سسٹم ہے، انہوں نے باقاعدہ سے باہر والا ایریا جو ہے وہ انہوں نے بچوں کے لیے چھوڑ رکھا ہے کہ بچے ادھر کھیلیں کودیں بھاگیں جو مرضی کریں، لیکن مسجد سے متنفر نہ ہوں، مسجد میں آئیں۔ تو یہی جو بچوں کا شور ہے، میرا سب سے یہی گزارش ہے کہ دیکھیں برداشت کریں اس چیز کو، کس لیے؟ اپنی آنے والی اگلی نسل کے لیے۔ دیکھیں یہی نسل اگر مسجد میں اس کا دل لگے گا تو یہ آپ کے دین کو آگے لے کے جائے گی، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ اگر آپ ان کو اسی عمر میں مسجد سے متنفر کر دیں گے، ان کو بار بار روک کے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، بچوں کو آہستہ آہستہ سمجھایا ضرور جا سکتا ہے کہ بیٹا صفوں میں نہیں گھومنا، صفوں میں گھومنے کی جگہ نہیں ہوتی، آپ کے لیے پیچھے والا ایریا چھوڑا ہوا ہے، آپ لوگ ادھر جو ہے وہ کھیل لیں، ادھر بیٹھ جائیں، ادھر جو ہے وہ ادھر ادھر جانا تو چلے جائیں، آ کے نماز بھی پڑھ لیا کریں۔ یعنی یہ ساری چیزیں ان کو آرام سے سمجھائیں، بجائے اس کے کہ ان کو ڈانٹ سے متنفر کر دیں اور وہ مساجد میں آئیں ہی نہیں۔ ایک اور ساتھی نے ہمیں جو ہے وہ تھوڑا سا دھیان دلوایا کہ ترکی کے اندر مساجد میں باقاعدہ پلے ایریا بنائے جاتے ہیں۔ میں جس مسجد کی بات کر رہا ہوں، میرے والی مسجد میں، جس مسجد کی میں بات کر رہا ہوں، ادھر بھی ایسا ہی ہے کہ پلے ایریا عورتوں والی سائڈ پہ بھی بچوں کے لیے بنایا گیا ہے اور مردوں والی سائڈ پہ بھی بچوں کے لیے پلے ایریا بنایا گیا ہے۔ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ بچے آئیں، آ کے مسجد میں، اور پھر ان کے لیے مہمان نوازی بھی کی جاتی ہے، ان کے لیے سٹال لگائے گئے ہوتے ہیں کہ جدھر سے وہ اپنی پاکٹ منی سے کوئی چیز لے کے کھا سکتے ہیں، یا ایسا ہوتا ہے کہ ان کو پانی پرووائڈ کیا جاتا ہے، ان کو میٹھے میں جلیبیاں چائے وغیرہ پرووائڈ کی جاتی ہے، تاکہ ان کا دل لگے مسجد میں، ان کی دلجوئی ہو، وہ مسجد میں آنا شروع کر دے۔ تو میری تمام مساجد کی انتظامیہ سے یہی گزارش ہے، اور خاص طور پہ آج کی ویڈیو کا بھی یہی پیغام ہے کہ دیکھیں جو مسجد میں بچے آتے ہیں نا، یہ بہت خاص ہوتے ہیں۔ یہ اپنے گھروں میں موبائل چھوڑ کے، ٹیب چھوڑ کے، ٹی وی چھوڑ کے، دوسری تیسری جو ہے اس طرح کی چیزیں ہیں رغبت دلانے والی، ان کو چھوڑ کے مسجدوں میں آتے ہیں۔ جب وہ اس عمر میں مسجد میں آئیں گے نا، تو جب ان کے اوپر نماز فرض ہوگی، تب تک ان کو مسجد کے ساتھ لگاؤ محبت ہو چکی ہوگی، وہ اس محبت اور لگاؤ میں آئیں گے، پھر تب ان کو پتہ چلے گا کہ نماز کی کیا اہمیت ہے، اور نماز کس طرح سے اللہ کے ساتھ کنیکشن کا ذریعہ بناتی ہے۔ یہ ساری چیزیں انہیں تبھی پتہ چلیں گی جب ان کو بغیر کسی روک ٹوک کے مسجد میں آنے دیا جائے گا، ان کو متنفر نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کو مسجد کے ساتھ محبت کرنا سکھائی جائے گی۔ وہ کب ممکن ہے؟ وہ تبھی ممکن ہے کہ جو بچوں کا شور ہے، ہم بڑے اس کو برداشت کر لیں۔ ایک چیز اچھا، اس کے ساتھ دوسری چیز یہ، اگر کوئی بچہ صفوں میں گھوم بھی جائے، اگر تو بار بار گھومے، اس کو آپ روک سکتے ہیں، منع کر سکتے ہیں۔ اگر ایک آدھی دفعہ صفوں میں گھوم بھی جائے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ دیکھیں، جب جماعت ہو رہی ہوتی ہے نا، تو ہم نے ایک سترہ والی ویڈیو کی تھی، وہ سترہ امام کا کافی ہوتا ہے ساری جماعت کے لیے، تو اس لیے اس سے نماز میں کوئی خلل نہیں آتا، نماز خراب نہیں ہوتی، ٹینشن والی کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر وہ بار بار بچہ صفوں میں گھومے، آپ آرام سے پیار سے بچے کو دوران نماز ہی پکڑ کے ادھر پیچھے کی طرف کر سکتے ہیں کہ یعنی اس کو پتہ چل جائے کہ میں نے اپنے ایریے میں جانا ہے، میں نے اس جگہ کے اوپر بھاگ دوڑ نہیں کرنی۔ میرا خیال ہے شاید کہ میں اپنا کوئی پوائنٹ آپ لوگوں کو سمجھا سکا ہوں گا یا نہیں، لیکن اتنا ہی ہے کہ بچوں کو مساجد میں لے کے جایا کریں، اور بڑوں کو خیال کرنا چاہیے کہ وہ بچوں کی شرارتوں کو برداشت کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ وہ بچوں کے لیے ایسی انوائرمنٹ پیدا کریں کہ بچے مساجد سے متنفر نہ ہوں، بلکہ مساجد میں ان کا دل لگا رہے، یہاں تک کہ وہ جب بھی نماز کا ٹائم ہو، وہ گھر سے نکلتے ہوئے
اپنے بڑے بھائی کو، اپنے والد کو، اپنی بہن کو، اپنی والدہ کو رغبت دلاتے ہوئے ساتھ لے کے مسجد کے اندر پہنچے جی ہم نے مسجد میں جانا ہے اور جا کے ہم نے نماز ادا کرنی ہے۔ بچوں کی کیا نماز ہونی ہے؟ بچوں کا یہی ہوتا ہے نا کہ جس طرح میں نے پلے گروپ کی مثال دی آپ کو کہ اسکولوں میں پلے گروپ میں اسی لیے پڑھایا جاتا ہے کہ وہ آنے جانے لگ جائے، تو یہ بھی اس کی بچے کی یہی ٹریننگ ہے کہ بچہ مسجد میں آنے جانے لگ جائے تاکہ جب اس کے اوپر نماز فرض ہوگی تو پھر وہ بڑے اچھے انداز سے اس کو جو ہے وہ ادا کرنے والا بنے گا۔ ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ہاں معذرت کے ساتھ بھول گیا میں اینڈ پہ آپ کو بات بتانی تھی، ہم نے رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز کیا تھا۔ رمضان ٹرانسمیشن کو ہم نے تھوڑا سا ہٹ کے رکھا تھا باقیوں سے، باقی اس میں گیمز کرتے ہیں، کوئی سوالات ہوتے ہیں، ہم نے ایسا نہیں کیا تھا۔ ہم نے کوشش کی تھی کہ چلیں عربی آپ کو سکھا دیں، اس میں کوئی لوگوں کی ایک تو دلچسپی نہیں رہی، دوسرا درمیان میں کافی سارے دن جو ہے وہ طبیعت خراب رہی جس کی وجہ سے تھوڑا سا گیپ آ گیا۔ وہ ہمارے 30 لیکچر تھے جو ہم نے ریڈی کیے تھے، اس میں سے تقریباً کوئی 13-14 لیکچر ہو چکے تھے، آدھے رہ گئے تھے۔ ہم یہ کوشش کریں گے کہ رمضان کے بعد بھی اگر ہو ہم ان کو پورا ضرور کریں تاکہ وہ پھر ایک اکٹھا ہمارے پاس ایک کورس کمپائل ہو جائے گا، اس میں جب کبھی بھی جس کو جب بھی ٹائم ہو وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن شاید مصروفیت کی وجہ سے، رمضان کی مصروفیات کی وجہ سے، شیڈول کی وجہ سے لوگوں کی اتنی دلچسپی اس میں نہیں رہی، لیکن امید ہے کہ بعد میں دلچسپی ہوگی کیونکہ یہ بڑا آسان کام ہے نا۔ دیکھیں 15 گھنٹے کے اندر اندر ساری عربی سیکھ جانا، ٹھیک ہے عربی کا ماہر تو نہیں بنتا لیکن عربی سیکھ جانا 15 گھنٹے کے اندر یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ تو اس کو انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کریں گے اور لے کے ساتھ ساتھ اس کو چلیں گے۔ ہاف لیکچرز ہو گئے تھے، ہاف ہمارے رہ گئے تھے، ہم ان کو کریں گے اور کر کے ان کو ایک کورس کے طور کے اوپر ہم اس کو کمپائل کر کے چھوڑ دیں گے تاکہ اس میں باقیوں کا بھی فائدہ ہو سکے جو بعد میں آ کے دیکھیں۔ تو ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ جانے سے پہلے ریکویسٹ کر دیتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے بٹن کو آن کر دیں۔ اللہ حافظ۔